enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenge. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع، الأمر ما قضى، الخلق خلق والعبد عبد، وهو الله الرؤوف الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما ولدت مطهرا إنما ولدت مختونا، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم. ہر شام سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، ہر شام سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں. سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے غلام ان کا، سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے غلام ان کا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں. ہری ہے شاخ حیات ان سے، یہ رونق کائنات ان سے، شجر پہ برگو سمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا ہی ہو، وہی نصیب کیسا ہی ہو، نام محمد لے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے. کالکا پرشاد ہندو شاعر ہے، وہ کیا کہتے ہیں، عجیب شعر اس نے کہہ دیا. کیا کہتا ہے، گر شمس و قمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لیں، گر شمس و قمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لیں، دولت کونین کو دامن میں چھپا لیں. کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، تو نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لو. میرے پیارے قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی جیل یہ کوئی جیل نہیں ہے. دنیا کی جیل میں آ جانا یہ کوئی ذلت کی چیز نہیں ہے. ان جیلوں کے اندر انبیاء کو بھی بھیجا گیا. سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا دانیہ علیہ السلام اور سیدنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس جیل سے کئی گنا بدتر جیل کے اندر بھیجا گیا. لیکن اس بات میں آتا ہے کہ گناہگار سے نفرت نہ ہو، گناہ سے نفرت ہو.
صحابہ کی یہ بنیادی خوبی تھی یتعابون الکفار ویغضبون الکفر، صحابہ کفار سے محبت کرتے تھے، کفر سے نفرت کرتے تھے۔ میرے انتہائی قابل احترام میرے دوستو، اس اللہ کو ہم پہچان لیں جس نے مجھے آپ کو اور تمام انبیاء اور جناب امام الانبیاء کو پیدا فرمایا۔ وہ اللہ کہ هو الاول فلیس قبلہ شیء، ابتدا میں دیکھیں تو وہی اللہ، هو الآخر فلیس بعدہ شیء، انتہا میں دیکھیں تو وہی اللہ، هو الظاہر فلیس فوقہ شیء، ظاہر میں دیکھیں تو وہی اللہ، هو الباطن فلیس دونہ شیء، باطن میں دیکھیں تو وہی اللہ۔ جہاں نظر اٹھائے اللہ فرماتے ہیں عبدی انظر الى السماء وارتفاعها، ان آسمانوں کو دیکھ اور اس کی بلندیوں کو دیکھ، کیسے ہم نے اس کو بلند کر دیا، زمین کو دیکھ وَإِلَى الْأَرْضِ وَاتِّسَاعِهَا، کیسے اس کو پھیلا دیا، وَإِلَى الْبِحَارِ وَأَمْوَاجِهَا، سمندروں کو دیکھ، اس کی موجوں کو دیکھ، وَإِلَى الشَّمْسِ وَأَشْعَاعِهَا، اس سورج کو دیکھ اور اس کی شعاؤں کو دیکھ، کیسے ہم نے اس زمین کے لیے، کائنات کے لیے بلد پیدا فرما دیا۔ اور فرمایا وَإِلَى كُلِّ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ وَسَاكِنٍ وَمُتَحَرِّكٍ، ہر ظاہر باطن ساکن متحرک شاہ کی طرف دیکھ، کل یشہد بجلالی، ہر شے میرے جلال کی گواہی دیتی ہے، وَيُقِرُّ بِکمالی، میرے کمال کا اقرار کرتی ہے، وَيُعْلِمُ بِذِکری، میرے ذکر کا اعلان کرتی ہے، وَلَا يَغْفِلُ عَنْ شُکری، میرے شکر سے لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتی۔ اے میرے بندے اذکرک وتنسانی، میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ ہر شے کسے یاد کرتی ہے؟ اور اللہ کیا فرما ہے؟ عبدی اذکرک وتنسانی، میں تجھے ہر وقت یاد کرتا رہتا ہوں، تو ہی مجھے بھول جاتا ہے۔ واذکرک ولا تخشانی، میں تیرے عیبوں کے پردے ڈالتا رہتا ہوں، تیرے گناہوں کے پردے ڈالتا رہتا ہوں، ولا تخشانی، لیکن تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا۔ اے میرے بندے ان ذکرتنی ذکرتک، چھوڑ دے اس سارے قصے کو، جب بھی تو مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا۔ 70 سالہ ہندو جو 70 سال ہندو کو بتوں کو پکارتا رہا، غلطی سے زبان سے نکلا یا صنم کہنے کی بجائے یا سمد نکلا، کیا نکلا؟ یا سمد، تو آسمانوں سے چیختی ہوئی آوازیں لبیک یا عبدی، بول میرے بندے رحمت کے در تیرے لیے بھی کھل چکے ہیں۔ اس نے کہا اللہ وہ تو 70 سال سے مجھ کو پکار رہا ہے، غلطی سے زبان سے نکل گیا، فرمایا اگر سمد بھی جواب نہ دے تو صنم اور سمد میں فرق کیا رہ گیا؟ جب فرمایا ان ذکرتنی ذکرتک، جب بھی تم مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا، وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، تو مجھے بے شک بھول جا میں تجھے پھر بھی یاد کرتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ شعرب منی وَأَنَا مُقْبِلٌ عَلَيْهِ، حتیٰ کہ تو گناہ کر کر کے پیٹ پھیر لے میرے سے، میں پھر بھی تیرا انتظار کرتا رہوں گا۔ اے میرے بندے کبھی نہ کبھی تو وہ دن آئے گا جب تو کہے گا اللہ میں گناہ کر کر کے تھک گیا، میری عزت کی قسم اسی وقت تیرے سارے گناہ نہیں معاف کروں گا، اتنی نیکیاں بھی دے دوں گا۔ آ جانا صحیح ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لینا، میں تیرے سارے گناہوں کو قلم پھیر دوں گا، تیرے ساری غلطیوں کو خالی معاف نہیں کروں گا، اتنی تمہیں نیکیاں بھی عطا فرما دوں گا۔ وَمَا عَبْدِي لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، اتنے گناہ تو کر لے کہ آسمانوں کو چھو لے، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، اس کے باوجود ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دے اے اللہ میری توبہ، کیا کہہ دے؟ میری عزت کی قسم تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ مسلم احمد کی روایت ہے ما من یوم، یہ یہاں کی عدالتیں معاف نہیں کرتی۔ بے شک خود سب سے بڑے مجرم بن گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے بڑا چور کون ہے؟ جو نماز چھوڑتا ہو، چاہے وہ جج صاحب چھوڑ دے، چاہے وہ صدر صاحب چھوڑ دے، چاہے وہ وزیر اعظم چھوڑ دے، چاہے میں چھوڑ دوں، چاہے آپ چھوڑ دیں، اللہ کا مصطفیٰ کا فرمان ہے جو سب سے بڑے کائنات کے جج ہیں، کیا فیصلہ دیا؟ کائنات کا بدترین چور کون ہے؟ کائنات کا بدترین چور کون ہے؟ جو نماز چھوڑ دے۔ میرے عزیزو یہاں کی عدالتیں معاف
माफ नहीं करती, जितनी मर्जी सच्ची तौबा कर ले, लेकिन अल्लाह की कसम वो करीम रब उसी वक्त माफ कर देता है और वो रहमतों के दर खोलता है जो सारी दुनिया मिलकर रहमतों के दर नहीं खोल सकती। क्या फरमाया? मा मिन यौम इल्ला वल बहरु यस्तअज़िनु रब्बहु फी अन युग़रक़ इब्न आदम। रोजाना समुद्र कहता है ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं सारों को अपने अंदर निगल में सबको गर्क कर दूं, ये तेरी खातिर तेरी नाफरमानी। वल अर्ज़ तस्तअज़िन, जमीन भी इजाजत, पहाड़ भी इजाजत, एक एक शय, वल मलाइका, फरिश्ते भी कहते हैं अल्लाह छोड़ दे, इनको तबाह कर दे और इनको आपस में मिला दे, पहाड़ कहते हैं। लेकिन कुर्बान जाए उस रहीम रब पे, उस करीम रब पे। वो आगे से क्या फरमाता है? वरब्बु तआला यक़ूल दअऊ अब्दी, छोड़ दो मेरे बंदे को, छोड़ दो। इन कान अब्दुकुम फशअनुकुम बी, अगर तो ये तुम्हारे बंदे हैं तो कर लो जो तुमने करना है। इन कान अब्दी, और अगर ये मेरे बंदे हैं फमिन्नी व इलैहि अब्दी, तो ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है। कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब ये कहेगा अल्लाह तू मुझे माफ फरमा दे, मेरी इज्जत की कसम उसी वक्त माफ कर दूंगा। कसम खा के फरमाया फवइज्जती व जलाली, मेरी इज्जत की कसम, मेरी बुजुर्गी की कसम, इन अतानी लैलन कबिलतुहु, तू रात को किसी वक्त आ जाना, एक दो आंसू से बहा देना, सच्चे दिल से आह निकाल लेना, सच्चे दिल से कह देना ऐ अल्लाह मेरी तौबा। क्या कह देना? सारे दिल से फरमा दे, मेरी इज्जत की कसम तू रात को आ जाना, मौका न मिला वहीं अतानी नहार कबिलतुहु, सबके सामने बेशक आके कह देना जैसे भी सारे कह रहे हैं मैं तेरी तौबा को कबूल कर लूंगा। एक दफा सिर्फ आ जाना और इस ख्याल से कि पता नहीं मैं पक्का रह सकूं या ना रह सकूं, इस ख्याल और वसवसे में मत आना। व इन इस्तक़ालनी अक़लतुला, तू एक गुनाह को एक दिन में 70 दफा करे, 70 दफा मुझसे माफी मांगना, 70 मरतबा भी, 70वीं मरतबा भी ऐसे ही माफ करूंगा जैसे पहली दफा माफी मांगूंगा। तू आ जाना, मेरे पास आ जाना। इन इस्तक़ालनी अक़लतुला, ऐ मेरे बंदे आ जा, अना हबीबुहुम, मैं तेरा दोस्त बन जाऊंगा, और अगर तू नहीं आता तो अना तबीबुहुम, मैं फिर तेरा तबीब बन जाऊंगा। अब तलीहिम बिल मसाइब वल मआइब, फिर मुख्तलिफ परेशानियों में तुझे मुब्तला करके तुझे अपनी तरफ माइल करूंगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, सच्चे दिल से आज तौबा करें। और हम कितने खुशकिस्मत हैं, रब की करोड़ों नेमतें, रब की करोड़ों रहमतें मेरे आपके ऊपर हैं, लेकिन अल्लाह की कसम रब के बड़े एहसानात हैं। मुझे आपको मुसलमान बनाया, इंसान बनाया, सारा कुछ दिया, लेकिन ये सारा कुछ पिछली उम्मतों के साथ भी था। मेरे आपके ऊपर सबसे बड़ा जो एहसान फरमाया वो क्या फरमाया? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ऐ ईमान वालों मैंने तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा फजल फरमाया, सबसे बड़ा करम फरमाया। क्या या अल्लाह? फरमाया इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम्हें अपना मुस्तफा अता फरमा दिया, मैंने तुम्हें अपना मुस्तफा अता फरमा दिया। दुनिया में ये कानून है, किसी भी चीज की तारीफ या देख कर ये सुन के की जाती है। मुस्तफा की बारी आई तो इस कानून को तोड़ दिया, आए नहीं और उनके चर्चे वो आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले शुरू हो गए। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह आपको नबूवत कब मिली? तो जवाब था 40 साल की उम्र में। क्या जवाब दिया? कुन्तु नबिय्या, मैं तो उस वक्त भी नबी था। व इन्न आदम लमुनजदिलुन बैनल माइ वत्तीन, अभी हजरत नहीं हुआ था। मैं तो उस वक्त भी नबी था, मैं तो उस वक्त भी महबूबुल्लाह था, मैं उस वक्त भी नबीउल्लाह था, मैं उस वक्त भी रसूलुल्लाह था। ये अल्लाह ने अपने महबूब को सिर्फ मुकाम अता फरमाया। ये एक इतना लंबा मौजू है कि हुजूर के आने से पहले के हुजूर के इतने वाक़यात हैं कि अगर इसी को शुरू कर दिया जाए, इसी हमने जुम्मा इस मौजू पे पढ़ाना शुरू किया, 2 महीने तकरीबन इसी मौजू पे जुम्मा पढ़ाया कि अल्लाह के महबूब के आने से पहले तो रात में क्या क्या वाक़या ज़बूर में, इंजील में, सूरह इब्राहीम में और मुख्तलिफ बादशाहों की ख्वाबों में एक शाइया अलैहिस्सलाम का वाक़या अर्ज़ करके तो हुजूर की विलादत की तरफ मैं आना चाहूँगा। हज़रत शाइया बड़े मशहूर नबी है। अल्लाह ने फरमाया कुम या शाइया, ऐ शाइया आप खड़े हो जाइए जरा, और जो मैं आपको कह रहा हूँ वही भेज रहा हूँ उसको पढ़िए, कौम को सुनाइए। क्या वही है? या समाउ अंसिती व या अर्ज़ इस्माई, ऐ आसमान तू भी खामोश हो जा,
اے زمین تو بھی خاموش ہو جا. کیوں؟ ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا. اللہ ایک عظیم الشان کام کرنا چاہتے ہیں, ایک بڑا عظیم فیصلہ فرمانا چاہتے ہیں. اس سے پہلے اس کائنات کو سجانا چاہتے ہیں اس فیصلے سے پہلے. اور کیسے سجانا چاہتے ہیں؟ يريد أن يحول الريف إلى الفلاح والآجام في الغيطان والأنهار في الصحارى. کائنات جس کے اندر کوئی سبزہ نہیں تھا, اس کو یہ سرسبزی کی چادر پہنا کے مزین کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو چند جڑیاں لگائی ہیں, اللہ نے پوری کائنات کو سبز درختوں سے سجایا اور والأنهار في الصحارى صحراؤں کے اندر نہروں کا نظام چلایا. کیوں؟ کون آنے والا ہے؟ جیسے یہاں پر کوئی آپ کی جیل میں مہمان خصوصی آتا ہے تو بڑا اہتمام سے اس کو بٹھایا جاتا ہے, پروٹوکول دیا جاتا ہے. فرمایا اس کائنات کا سب سے بڑا VIP مہمان جس کے صدقے اس کائنات کو بنایا گیا, میں اس کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں. یرید ان یبعث نبیا من الامیین. وہ کیسے محبوب ہوں گے؟ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق. زبان ان کی ایسی نرم ہوگی کہ ہر ایک کا دل جیتنے والے ہوں گے. دل میں اتنی مخلوق کے لیے محبت ہوگی کہ اپنے تو اپنے, پرایوں کے لیے بھی محبت سے دل بھرا ہوا ہوگا. اور اما عبداللہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق. بازاروں میں جائیں گے تو شرافت کے ساتھ چلنے والے ہوں گے. لو یمر الی جنب الصراط لم یطف من سکینتہ. ان کی لطافت اور وقار اور سکون اس درجے کا ہوگا کہ اگر وہ چراغ کے اوپر بھی پاؤں رکھتے ہیں تو ان کے سکون اور لطیف ہونے کی وجہ سے چراغ بجھنے نہ پائے گا. ولو یمشی علی القصب الیابس. اگر وہ خشک نرکل یعنی خشک لکڑی پہ پاؤں رکھ دیں, اس پہ ہاتھ رکھ کے ہلکا سا تو آواز آتی ہے, تو میں اس پہ پورا پاؤں رکھ دیں تو لطیف اتنے ہوں گے میرے مصطفیٰ. لم یسمع من تحت قدمی. ان کے قدموں کے نیچے سے سرسراہٹ کی آواز تک نہ آئے گی. ابعثہ بشیرا ونذیرا. میں ان کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجوں گا. لا یقولون خنا. ہر بات با مقصد کریں گے. اور ان کے ذریعے میں کروں گا کیا؟ افتح به اعینا عمیا واذانا صما وقلوبا غلفا واهب له كل خلق كريم واسدده بكل امر جميل واجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة منطقه والبر شعاره واحمد اسمه والاسلام ملته والهدى امامه. یہ وہ مصطفیٰ ہوں گے جن کی برکت سے نابینوں کو بینائی عطا فرماؤں گا. یہ وہ مصطفیٰ ہوں گے جن کی برکت سے بہروں کو سخت شنوائی عطا فرماؤں گا. اور یہ وہ مصطفیٰ ہوں گے جن کی برکت سے میں غافل دلوں کو زندگی عطا فرماؤں گا اور ان کے ہر کام میں درستگی پیدا کرتا چلا جاؤں گا. وَأَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسًا. سکون کا لباس اپنے مصطفیٰ کو پہناؤں گا. وَالْبِرَّ شِعَارًا. نیکی اس کا شعار ہوگا. وَالتَّقْوَى ضَمِيرًا. دل اس کا سراپا میری خشیت. وَالْحِكْمَةَ مَنطِقًا. اس کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ حکمت سے بری ہوئی ہوگی. والبر شعارا. اور نیکی اس کا شعار. والصدق والوفاء طبیعته. سچائی اور وفاداری اس کی طبیعت بنا دوں گا. اور والمعروف خلقا. اس کے اخلاق ایسے بنا دوں گا کہ جہاں اخلاق کی انتہا ہوگی وَأَهَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ كَرِيمٍ. جہاں اخلاق کی انتہا ہوگی وہاں میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی ابتدا ہوگی. اور وَأَعْلِمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ وَأَرْفَعُ بِهِ بَعْدَ الْخَمَالَةِ وَأُعَرِّفُ بِهِ بَعْدَ النَّكْرَةِ وَأَغْنِي بِهِ بَعْدَ الْقِلَّةِ. اسی مصطفیٰ کی برکت سے کائنات میں فقر و فاقے کو ختم کروں گا. پست اور غریب لوگ جو ہو چکے تھے ان کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچاؤں گا. اسی مصطفیٰ کی برکت سے علم کے طوفان پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. علم ہی علم ہو جائے گا. جہالتیں ختم ہو جائیں گی. اور اس مصطفیٰ کے صدقے ان کی برکت سے استنفذ به فئاما عظیما عظیمة کثیرة من الہلکہ. کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کروں گا. اور اسی مصطفیٰ کے صدقے سے جو امت کے دل ٹوٹ چکے ہیں اجمع به بین مختلفہ وقلوب متفرقہ واعضاء متشتتہ. نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کو اوپر لے کے آ جاؤں گا اور اس کی امت کو کائنات کی سب سے اعلیٰ امت بنا کے دے سکتا. مصطفیٰ آئے نہیں
اور آنے سے پہلے ان کے تذکرے شروع ہوں گے، آنے سے پہلے شروع ہوں گے، یہ موضوع پھر کبھی لے کے چلیں گے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اللہ کے محبوب ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے اور میرے جسم اطہر سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ جو سونگتا جو خواتین آتی وہ کہتی یہ خوشبو تو کسی ملکہ کے پاس بھی نہیں ہے، یہ خوشبو کہاں سے لی؟ اور حتیٰ کہ جناب عبد المطلب کو کسی نے بتلایا بیٹا وہ کہاں سے خوشبو آئی؟ اور میں ابا جان آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، یہ تو میرے پسینے اور دھوپ سے نکلتی ہے، جب سے رب نے یہ نسبت میرے ساتھ جوڑی ہے میرے معاملات ہی سارے مختلف ہو گئے ہیں۔ میں گھر سے باہر قدم رکھتی ہوں، گھر سے باہر قدم رکھتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے کانٹا آ جائے تو رب کعبہ کی قسم وہ پھول بن جاتا ہے، میرے پاؤں کے نیچے پتھر آ جائے، پتھریلی زمین تھی، میرے پاؤں کے نیچے تو نوکدار پتھر آ جائے تو وہ موم بن جاتا ہے، گرمی سے تو ابر میرے اوپر آ کے سایہ کر دیتے ہیں۔ بقیہ خواتین خود کھینچ کے پانی نکالتی ہیں، جب میری باری آتی ہے تو پانی کوئی نہ خود اوپر آ جاتا ہے، اور جب میں گھر میں آتی ہوں تو مجھے آواز آتی ہے کیا بشرا لکی یا آمینہ، اے آمینہ تجھے مبارک ہو۔ میں پوچھتا ہوں کس بات کی مبارک؟ تو جواب آتا قد حملتی بسید هذه الامہ، اس امت کے سردار تیرے گھر میں آ رہے ہیں۔ قد حملتی بسید الاولین والآخرین، خالی اسی امت کے نہیں وہ تو اگلے پچھلوں کے سردار ہیں۔ قد حملتی بسید الانام، خالی انسانوں کے نہیں وہ تو ساری مخلوقات کے سردار ہیں جو اے آمینہ تیرے گھر میں آ رہے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے جب اللہ کے محبوب تشریف لائے تو چہرے سے ایسا نور نکلا جس سے مشرق مغرب شمال جنوب سب منور ہو گئے، اور گھر سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو اٹھاؤ۔ ایک بادل آیا، نور کا بادل آیا، ابر آیا نور کا، نزل السحابہ فغشیتہ وغیبتہ، اس نور کے بادل کے اندر اللہ کے محبوب کو یوں اٹھا دیا گیا، اور آواز کیا آتی ہے اس بچے کو پوری کائنات کا چکر لگاؤ، کیوں؟ لیعرفوا باسمہ وصورتہ ونعتہ، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ کائنات کے دلہا تشریف لا چکے ہیں۔ اور کیا دے دو اس کو؟ اعطوہ خلق آدم وشجاعت نوح وخلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح ورضاء اسحاق وبشرى یعقوب وشدت موسیٰ ووقار الیاس ولحن داود وقلب ایوب وطاعت یونس وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ والرسول فی اخلاق النبیین، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کی خوبیاں میرے مصطفیٰ کو عطا کر دی جائیں۔ یہ شان عطا فرمائے، اور نام کیا رکھا؟ پوری کائنات کو تعارف کرا دیا کہ میرا محبوب محمد آنے والا ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، لیکن یہ نام کسی کو رکھنے نہیں دیا۔ حسن و حسین بھی نام کسی کو نہیں رکھنے دیا، سب سے پہلے حضرت امام حسن اور حسین کا نام پہلی مرتبہ رکھا گیا، اور اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پہلے کسی کو نہیں رکھنے دیا۔ محمد کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی جائے، جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ جس کی خالق بھی تعریف کرے، جس کی مخلوق بھی تعریف کرے۔ محمد کا ایک اور معنی سمجھیے، جس کے سجن بھی تعریف کریں، دشمن بھی تعریف کریں۔ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ کیسے ہے یہ؟ کہنے لگا قسم والی بات تو یہ ہے، حقیقت بات یہ ہے، اس سے بڑا شریف کوئی نہیں، اس سے بڑا دیانت، یہ ابو جہل کہہ رہا، اس سے بڑا شریف کوئی نہیں، اس سے بڑا دیانتدار کوئی نہیں، اس سے بڑا امین اور صادق کوئی نہیں۔ تو تب تو مانتا کیوں نہیں؟ کہا مان کے میری عزت کہاں جائے گی؟ اس ظالم اور نادان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی ماننے والا بلال حبشی جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بیت اللہ کی چھت پہ پہنچ گیا، وہ مؤذن رسول بن گیا، وہ بلال جو کائنات میں سب سے پہلے مصطفیٰ کی مہار پکڑ کے جنت میں چلا جائے گا۔ اس کو پتا نہیں تھا کہ دنیا آخرت کی سرداریاں مل جائیں گی۔ تو محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اپنی بھی تعریف کرے، برائے بھی تعریف کرے، سجن بھی تعریف کرے، دشمن بھی تعریف کرے۔ محمد کا ایک اور ترجمہ، جس کے ساتھ اس کی نسبت لگ جائے، جس کو بیٹی دی، جس سے بیٹی لی، جس کے گھر میں گئے، حلیمہ کے گھر میں گئے، مکہ میں آئے، مدینہ میں آئے، جہاں جس چیز کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی نسبت لگ گئی وہ بھی قابل تعریف بن گیا۔ غلامی رسول جو آ گیا وہ بھی قابل تعریف بن گیا۔ یہ محمد کا ترجمہ ہے۔ لفظ محمد بھی مشدد ہے، لفظ اللہ بھی مشدد ہے۔ کسی بھی نام کو آپ لیں، ایک حرف ختم کر دیں تو اس کا ترجمہ
ختم ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نام کو لے ایک حرف ختم کر دے، آدم سے الف ختم کر دے، باقی دم کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ نے اپنے نام میں وہ خوبی پیدا کی کہ ایک ایک حرف کر کے ختم کر دو، تب بھی وہی معنی ہے، اور محمد کے نام میں بھی وہی خوبی پیدا کروا دی، اللہ لا الہ الا ہو، اور الف ختم کر دے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پہلا نام بھی ختم کر دے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور دوسرا نام بھی ختم کر دے، باقی ہار آئے گی اللہ لا الہ الا ہو۔ محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف، میم ختم کر دیں باقی حمد رہ جاتا ہے، حمد کا کیا معنی؟ مجسمہ تعریف، ہا ختم کر دیں باقی مد رہ جاتا ہے، مد کہتے ہیں کھینچنے والے کو، لوگوں کو جنت کی طرف کھینچنے والا، اور میم بھی ختم کر دیں باقی کیا بچا؟ دال بچا، دال کہتے ہیں دال علی الخیر، جو خیر کی طرف لے کے جانے والا۔ اور تو چھوڑیے الفاظ نے بھی حضور کی مدح ثنائی بیان کی، الف با تا تھا، انہوں نے بھی حضور کی کیا بیان کی؟ مدح ثنائی بیان کی۔ الف نے کیا کہا؟ اللہ کا نبی آ رہا ہے، آگے آپ بولیے با نے کہا، پھر میں آگے بتاتا چلا جاؤں گا۔ با نے کہا بانی رسول آ رہا ہے، تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سروت والا آ رہا ہے۔ جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب اللہ آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دلوں کو جوڑنے والا داعی اللہ آ رہا ہے، لال نے کہا کتاب والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانوں کا امام آ رہا ہے، اور سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق اور امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا امام آ رہا ہے، قا نے کہا طٰہٰ آ رہا ہے، غا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا والی آ رہا ہے، فا نے کہا اس کو فجور کو مٹانے والا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، قاف نے کہا کمل والا آ رہا ہے، لام نے کہا لا الہ الا اللہ والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، اور غا نے کہا دعا والا آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادی آ رہا ہے، اور یا نے کہا یتیموں کا والی وارث آ رہا ہے۔ اور ہم نے اپنے مصطفیٰ کو اتنا بلند مقام دیا، علماء نے لکھا ہے 108 کے قریب فرائض ہے جس کو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اس میں سے ایک فرض یہ بھی ہے مصطفیٰ کی کم از کم 4 پشتوں کا یاد کرنا، ان کے حالات و واقعات کا پتہ ہونا کہ حضور کس کے بیٹے، وہ آگے کس کے بیٹے، 4 حضور کس کے بیٹے ہیں؟ جناب عبداللہ کے، وہ کن کے بیٹے ہیں؟ جناب عبد المطلب کے۔ عبد المطلب ان کا اصل نام تھا شیبہ، مطلب ان کے چچا کا نام تھا۔ کپڑے گندے پہنے ہوئے جیسے سفر سے واپس ہے مدینہ منورہ میں چلے گئے تھے اپنی امی جان امی سلمہ کے پاس، یہاں ایک عجیب واقعہ لکھا، ماں نے قربانی کر کے بھیجا، جب ماں نے قربانی کی ہے وجود میں کائنات میں بڑا کچھ وجود میں آیا ہے۔ ایک ماں نے بیٹے کو قربانی سر سینے پہ پتھر رکھ کے بھیجا اپنے خاندان کے ساتھ، تو وہ اسماعیل ذبیح اللہ بن گئے۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو رب کے کہنے پہ دریا میں پھینک دیا تو وہ موسیٰ کلیم اللہ بن گئے، جن کا تذکرہ قرآن کی ہر پارے میں موجود ہے۔ اس ماں نے سلمہ نام ہے جناب عبد المطلب کی والدہ ماجدہ کا، جناب ہاشم کی بیوی کا، انہوں نے سینے پہ پتھر رکھ کے بھیجا تو وہ جناب محمد رسول اللہ کے دادا بن گئے۔ ان کے والد تھے ہاشم، ہاشم کہتے ہیں سرید بنا کے کھلانے والا، اصل نام تھا ان کا عمر، اصل کیا نام تھا؟ عمر نام تھا۔ ہاشم چونکہ لوگوں کا اکرام کرتے تھے، چہرے پہ اتنا نور تھا کہ ہرقل روم جو اس وقت کی سپر طاقت، اس نے آ کے منت کی میری بیٹی کے ساتھ تو بیاہ کر لے، کہیں میرے بڑے جیسے کریں گے ویسے کروں گا۔ عبد المناف ان کو قمر البطحاء کہا جاتا تھا، بطحاء کا چاند، وہ امام الانبیاء کا پشتوں میں نور، جہاں جہاں پہنچتا گیا وہ چہرہ چمکتا دمکتا رہ گیا۔ اس لیے فرمایا کم از کم 4 پشتوں کو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے، اور اللہ توفیق دے تو آدم علیہ السلام تک اس شجرے کو یاد کریں۔ ہمارے استاد محترم ہے، وہ جب بھی حضور کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے شجرے کے ساتھ حضور کی تعریفیں بیان کر کے یہاں کسی کی، حالانکہ یہاں سارے فقیر ہیں، چاہے وزیر اعظم ہے، چاہے فقیر اعظم ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، ہم سب کیا ہے؟
फकीर है, बोलिए हम सब क्या है? हम सब फकीर हैं। गनी ज़ात अल्लाह की ज़ात है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने क्या मुकाम अता फरमाया कि रिवायात के अंदर आता है कि अल्लाह के महबूब जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो रब ने क्या उनको मुकाम अता फरमाया, उनके शजरा को महफूज फरमा दिया और फरमाया जब भी शजरे के साथ हुजूर की हम्दो सना जाके बयान की, उसी रात हुजूर का सलाम पेश हुआ, सुभान अल्लाह, उसी रात हुजूर का सलाम आया। तो मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुअई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हुमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आइफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरिबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरअवा बिन आइज़ी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनात बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिस बिन समी बिन मज़ी बिन इवज़ बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन तारिह बिन ज़रू बिन राइद बिन राऊ बिन फ़ाइद बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतशालिह बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहलील बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस और बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब ने अपने महबूब के मुकाम को सबसे बुलंद कर दिया। मेरे अजीज़ों, ये एक लंबा मौजू है, इसको फिर कभी लेकर इंशाअल्लाह तफसीलन अर्ज़ करेंगे। आप हज़रात की खिदमत में हाजिर होते रहते हैं, आप लोग यूं ही मोहब्बत दिखाते रहेंगे इंशाअल्लाह तो हाजिर होते रहेंगे। आखिरी गुजारा ये है, जो इतनी सिफ़ात वाला नबी, इतने कमालात वाला नबी, जिनको रब ने ये मुकाम दिया, वरफ़अना लक ज़िक्रक, तेरे ज़िक्र को सबसे बुलंद कर दिया। सारी कायनात से कहा मुझे राज़ी करो, महबूब की बारी यही फरमाया तुझे राज़ी करना है। तो कुर्बान जागे से पता क्या कहा, घर में फाका चल रहा है, घर में फाका चल रहा है। अम्मी फातिमा फरमाती हैं, हमारी अम्मा जान, बोलिए अम्मा फातिमा, वो हमारे पीर हुसैन की माँ है तो हमारी भी तो अम्मा जान है, और हमें इसी में तो इज़्ज़त और फ़ख्र और हमारे पल्ले है क्या। तो मैं अम्मा फातिमा फरमाती है, अल्लाह के महबूब हमारे घर में तशरीफ लाए, पूछा बेटा क्या हाल है, कहा अब्बा जान पहले भूख ने सताया था, पहले भूख ने सताया था, अब भूखे रह रह के बीमारियां भी घर कर दी हैं। वो अल्लाह के महबूब जो ताइफ के पत्थर खा के ना रोए, लेकिन बेटी का ये जुमला सुन के बर्दाश्त न कर सके, रो पड़े। ये हालात क्या चल रहे हैं और आज क्या चल रही है, आपको इतना देना है कि आप हमसे राजी हो जाएं। तो दो रोटी में तो मार सकते थे कि नहीं? क्या कहा, एक ही अंदर धुन थी, एक ही अंदर उड़न थी, एक ही गम था। क्या कहा, अगर ये मामला है कि आपने मुझे खुश करना है तो मेरी दिली तमन्ना सुनिए, मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल ना कर दिया जाए। अल्लाह का वास्ता ये हाथ जोड़ के मिन्नत है, हुजूर ने कौन कौन से मौके पे तकलीफें बर्दाश्त नहीं की, हुजूर की तकलीफ का एक वाक़या करके फिर आपसे मैंने पूछना है कि आज के बाद हमें क्या करना है। एक सहाबी कहते हैं, अल्लाह के महबूब को लोग मार रहे थे, इतना मार रहे थे कि खतरा था कहीं कि मार के मार ही न दे। चुनाचे वो पूछने लगे इसका वाली वारिस कोई नहीं है, लोगों ने कहा बड़ा तो सका है वो ऊपर, जब मैं अभी कुरैश के ऊपर हुजूर की रिहाइश थी वहाँ इसकी फैमिली रहती है। वो भागे गए, जाके कहा यूं हाल किया जा रहा है, हज़रत ज़ैनब दौड़ती छोटी बच्ची और आके बड़े तरला मिन्नत किया, मेरे बाप को छोड़ दो, मेरे बाप को छोड़ दो, लेकिन किसी ने कोई ना सुनी, किसी ने कोई ना सुनी। हत्ता कि एक ऐसा जुमला कहा कि जिसका जहां हाथ था हाथ पीछे कर लिया। जब मैंने पहली दफा ये वाक्य पढ़ा, मैं यकीन करें 3 घंटे रोता रहा। क्या कहा हज़रत ज़ैनब ने, पता क्या कहा, अल्लाह का वास्ता मेरे बाप को छोड़ दो, अगर मेरे बाप ने तुम्हारे पैसे देने हैं, मैं छोटी बच्ची कह रही है, मैं तुम्हारे घरों में जाके तुम्हारे बर्तन साफ कर दूंगी,
मैं तुम्हारे घरों में जाके चक्की पीस दूंगी, मैं तुम्हारे कपड़े, छोटी बच्ची जो अपने कपड़े नहीं धो सकती, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, अल्लाह का वास्ता मेरे बाप को छोड़ दो। ये जुमला सुनना था, उन जालिमों को भी तरस आ गया और सब ने हाथ पीछे कर लिए। हुजूर ने गोद में अपनी बेटी को बिठाया, हुजूर भी रो रहे हैं, बेटी भी रो। मेरे हुजूर इतनी शान वाला नबी और मेरे आपसे इतनी मोहब्बत कि बेटा हाथ में इब्राहिम दुनिया से तशरीफ ले गए और रो रहे, रोते रोते बुरा हाल हो गया। अम्मी जान अम्मी आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था हर नबी को अल्लाह एक खास दुआ देकर भेजता है, जब वो दुआ मांगकर जरूर पूरी हो जाती है। आप भी अल्लाह से दुआ करने, अल्लाह के बेटे को जिंदा फरमा देगा। आपने फरमाया, शाह तदमअुल ऐन व यहज़ुनुल क़ल्ब व इन्ना बिफ़िराक़िका इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ इब्राहीम, आंखें अश्कबार है, दिल पारा पारा है, तेरी जुदाई ने मेरे सीने को जख्मी छलनी कर दिया। ये कैफियत है। और पता क्या जवाब दिया? क्या शाह, ये दुआ मैंने अपने लख्ते जिगर के लिए नहीं रखी, मैंने अपने बेटे के लिए नहीं रखी। या रसूल अल्लाह, वो कौन है जिसके साथ आपको अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार है? तो मैं आयशा, ये दुआ तो मैंने अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए रखी, ये दुआ तो मैंने अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए रखी है। वो मोहब्बत और वफा की इंतहा करके, हम जफा की इंतहा करके, अल्लाह का वास्ता और कुछ नहीं। हुजूर की आखिरी वसीयत क्या थी? नमाज पढ़ना और किसी के साथ भी ज्यादती ना करना। बोलिए क्या कहा? बाकी दिन को एक तरफ कर दे, कौन इसके बाद ये तो नियत करके जाए सारे भाई, अल्लाह की कसम, अल्लाह दुनिया की भी इज्जत देगा, बाइज्जत बरी करेगा, लेकिन किसी कागज पे नियत करने से, दिल से, ये ऊपर से हालात बदलते हैं, ऊपर से नियत कर ले, आज के बाद नमाज पढ़ के हुजूर को ठंडक पहुंचानी है। यहाँ जेल के अमले को खुश रखें तो आप कहेंगे हम सुखी रहेंगे, तो तंग नहीं करेंगे। मेरे हुजूर ये खुद बेचारे तंग हैं, आपको क्या खुशियाँ देंगे? सारे इंसान अपनी अपनी मगरों में मशहूर है, मसरूफ है। जो अरबों में खेल रहा उसको भी रोते हुए देखा, जो झोंपड़ियों में रह रहे उनको भी रोते हुए देखा। अल्लाह की कसम, उस हस्ती को खुश करें, उस महबूब को खुश करें। कौन तो नियत करते हैं कि आज के बाद जान तो जा सकती है, नमाज नहीं छोड़ेंगे। और इससे भी जो ज्यादा जरूरी है, जान तो जा सकती है, अपने ऊपर जुल्म सह लेंगे। हुसैनी बनना है कि जालिम बनना है? जी, हुसैनी बनना है कि यजीदी बनना है? हुसैनी बनना है। तो हुसैनी बनने के लिए क्या है? जुल्म बर्दाश्त करना सीखे, ना कि बदला लेना सीखे। पढ़ो हरदम गुरूदिन पर लियाकत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराकत हो तो ऐसी हो। सर सजदे में रख के यूं सुनाया कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान तिलावत हो तो वमा अलैना इल्लल बलाग। सब नियत करें कि आज के बाद न किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे, हर एक को सलाम करेंगे। जिन जिनके साथ लड़ाई झगड़ा है हम उनसे माफी मांगेंगे। हमने सबको माफ कर दिया, जिन्होंने हमारे साथ भी ज्यादती की है हम उनसे माफी मांगेंगे। क्यों? जो माफी मांगने में पहल करेगा वो मुस्तफा के कदमों में जन्नत में होगा। कौन कौन को जन्नत लेना चाहता है? सारे चाहते हैं। आज के बाद की लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।